پوری قوم کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات میں پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے دعائے خیر کرے۔ الحمدللہ ملک نے معیشت بحالی کے سفر کی لگتا ہے کہ راہ تلاش کرنی شروع کر دی ہے اور امید کی نئی کرنیں پھوٹتی نظر آ رہی ہیں۔ IMF اور پاکستان کے درمیان آخری جائزہ مذاکرات کے بعد کل سٹاف لیول ایگریمنٹ بآسانی طے پا گیا۔ IMF کا مشن اطمینان اور تسلی کے ساتھ رخصت بھی ہو چکا ہے، بلکہ پاکستان کی معیشت بحالی اقدامات پر IMF کا اعتماد بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ دراصل نگراں حکومت میں SIFC کے تحت اقدامات کے ثمرات نظر آ رہے ہیں۔ ایکسپورٹ، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، زرعی پیداوار، ریمیٹنسز اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ افغان ٹرانزٹ بے قابو کرنے سے اسمگلنگ میں کمی اور ایکسچینج ریٹ مستحکم ہوتا نظر آیا ہے۔ سٹاک مارکیٹ پر انویسٹرز کا اعتبار بھی بڑھ رہا ہے۔ معاشی استحکام کی متواتر مثبت خبریں آ رہی ہیں۔ پچھلے 3 مہینے سے ملکی ایکسپورٹ میں ماہانہ بنیاد پر مسلسل 25% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ اس مالی سال جولائی سے فروری کے درمیان مجموعی ایکسپورٹس 9% بڑھ چکی ہیں۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 14 ماہ کی تنزلی کے بعد 3 ماہ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے ماہ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 21% اضافہ بھی ہوا ہے۔ فروری میں سالانہ اعتبار سے ریمیٹنسز میں 13% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 74% کم ہو گیا ہے۔ پچھلے مہینے کرنٹ اکاؤنٹ 128 ملین سرپلس بھی ہو گیا۔ غیر ضروری امپورٹس پر کنٹرول کے ذریعے تجارتی خسارے میں 30% کمی آئی ہے۔ غذائی اشیاء کی ایکسپورٹس 54% بڑھی ہیں۔ چاول کی ایکسپورٹس میں 95% اضافہ ہوا ہے۔ اس سیزن میں کاٹن کی پیداوار 75% بڑھ کر 83 لاکھ بیلز تک پہنچ رہی ہے۔ مہنگائی کی شرح 23% پر آ چکی ہے، جو یقیناً زیادہ ہے، لیکن پچھلے مہینے 20 ماہ کی نچلی سطح پر تھی۔ 3 ماہ سے ایکسچینج ریٹ مستحکم نظر آیا ہے اور ڈالر 280 کے آس پاس رہا۔ سٹاک مارکیٹ 6 ماہ میں 17,000 پوائنٹس کے اضافے سے 36% اضافہ ریکارڈ کر چکی ہے۔ انڈیکس 65,700 پوائنٹس کو پار بھی کر چکا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان کا ڈالر بانڈ 2 سال کی بلند ترین سطح پر ہے اور ناقابل تردید اعداد و شمار کی وجہ سے ہی معاشی ماہرین متفق ہے کہ SIFC کے تحت نگراں حکومت کے اقدامات سے پاکستان کے معاشی منظرنامے کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ کل ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوگی جب وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں SIFC کی ایپکس کمیٹی کا کلیدی اور اس حکومت کا پہلا اجلاس ہوگا، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت وفاقی کابینہ کے اراکین، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے، جبکہ اجلاس میں سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت ان کی کابینہ کے وزراء کو بھی خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ملکی معیشت کے لیے ایک منفرد سفارتکاری کے مشن میں بھی مصروف ہے۔ گزشتہ روز سرکاری دورے پر سعودی عرب گئے تھے، جہاں انہوں نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سمیت سعودی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی تھیں۔ کل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکہ اور چین کے پاکستان میں سفیروں سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ اطلاعات کے مطابق آئندہ مہینے IMF سے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط ملنے اور ممکنہ 7 ارب ڈالر کے نئے پروگرام سے زر مبادلہ ذخائر پر دباؤ کم ہوگا، لیکن پاکستان کو نیا پروگرام دینے کے لیے IMF کو ٹیکس نیٹ میں کم از کم 2 گنا اضافہ مطلوب ہے، جس کے لیے زراعت، ریل اسٹیٹ، ریٹیل، ہول سیلر سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ انرجی سیکٹر کے خسارے اور گردشی قرضے کنٹرول کرنے ہیں۔ PIA، ریلوے، اسٹیل مل، ڈسکو سمیت تمام خزانہ چوز قومی کارپوریشنز کی فوری پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، جبکہ ہر حال میں صوبوں کی مالی ذمہ داریاں بڑھانی ہوں گی۔ آج شہباز کابینہ نے PIA ہولڈنگ کمپنی کی تشکیل کی بھی منظوری دی ہے، جو PIA کی نجکاری کی طرف ایک اہم پیش رفت ہوگا۔ سب سے اہم سفر اب شروع ہونا ہے، جس کے لیے اس حکومت کو تیاری کرنی ہے، اور اس حکومت کو سب سے اہم اس کی ذمہ داری، پہلا کلیدی ٹاسک یہ ہے کہ IMF کے ساتھ ایک طویل مدتی پروگرام کے لیے مذاکرات کیے جائیں اور ایک کامیاب پروگرام حاصل کیا جائے کامیاب مذاکرات کے ذریعے۔